یہ اٹھاؤ یہاں سے، کیا بڑا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ، اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتا چلے کہ شریعت میں ہے کیا، زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو یا کھانا لگا دو یا کھانا اٹھا لو یہاں سے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے. اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے، پکانا بھی انہوں نے ہی ہے. تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں، کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں. حالانکہ لگانا انہوں نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں. زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے، صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے. اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھا، بہت مشکل. آ رہی ہے سمجھتے؟ عزت جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ، آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا؟ اہلیہ. اسلام میں اصل یہ ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے، لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے، ساری زندگی کرائے پہ رہے کہ بھئی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے بولو جانا ہے، کیا کرنا ہے گھر اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی، بولتے کیوں نہیں بھائی، ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، بیٹھیے، یہ نہیں کہ بچہ پٹاخ کر کے ایک لگایا بغیرت، ٹائم دے، یہ کوئی آنے کا ٹائم. یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں، یہ ٹائم دے، یہ 2 بج رہے تو ابھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے. یہ ہوتا ہے نا بغیرت اس طرح کی. پھر وہ تنی پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے، ورنہ ہم تو قائل نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل، یہ نسل پیدا ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے. تو اپنے ماتحتوں کو، چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو، ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت. ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں، ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں. بچوں کو عزت، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ ہے. لیکن 5 انگلیاں برابر، بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا بھئی، لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں، گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا. پولیس. ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں، آئیے بیٹھیے کھانا اٹھوا لیجئے، پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف ریسپیکٹ کے یہ کیا ہے؟ خلاف. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گے بیٹھ. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں، عزت دار عورتیں ہیں، جن پہلے سے خاندانی ہیں، وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاءاللہ خاندانی آدمی. وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت. جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی. میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی، آپ کے سر دباؤں گی، آپ کے سر میں مالش کروں گی، اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں گی. بعض دفعہ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ عزت دے رہے ہیں، سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے. یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں، یہ عزت دے رہا ہے، آئیے بیٹھیے جائیے، امی کے گھر جانا ہے چلے تشریف لے جائیے، میں ڈرائیور بلوا لوں، ٹیکسی بلوا لوں، چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دیں، چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں. آپ تو عزت دے رہا ہے، لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی. ماہر نفسیات سے رابطہ کیا اس نے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ماہر نفسیات میں ایکچولی کر کے نا، ایکچولی اصل میں انسان، آپ دیکھیں کوئی فالٹ ہوگا آپ کے اندر جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ابا سے پوچھیں، اپنی والدہ سے پوچھیں، بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی دماغ میں آپ کے؟ پھر وہ بیگم کا ٹیسٹ کروائیں آپ، میڈیکل ٹیسٹ ایسا کریں آپ، وہ کروا لیں، وہ جو دماغ کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یار، MRI کروا لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیند پراپر ہو رہی ہے، 8 گھنٹے نہیں کم از کم 16 گھنٹے سونا، ایسی کنڈیشن میں کم از کم 16 گھنٹے سونا ضرور. یہ نیند کی گولیاں کھلا دیں ان کو، وہ بیچارہ سارے حربے استعمال کر لیے. ایسی بعض ہوتی ہیں، نارملی ایسی نہیں ہوتی ہیں. ایک
ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یار کیا مذاق ہے یار, سارے حربے یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی, اس نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. دیکھا بیگم صاحبہ بہت بہترین, اس دن فریش بالکل. وہ ایسے خاندان کی تھی کہ وہ پٹنے کی عادی تھی. تعلق ایسے خاندان سے تھا کہ جب تک 8-10 تھپیڑے نہ پڑے, بعض ہوتا ہے نا پٹ کے, اور یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. باپ نے بچپن سے بہت کوٹا ہوتا ہے, ماں نے کوٹا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ماں بچوں کو مارے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت درندوں کی طرح پیٹتی رہے, ان کو بچے باغی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے. تو پھر جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے نا وہ اس قسم کا آتا ہے کہ ان کو ایک روحانی تسکین چاہیے. جب تک ان کو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بات نہ کرو, ان کے کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے خاندان بہت اچھی طرح دیکھا کرو, خاندان کہ کس خاندان میں یہ لوگ پلے بڑے ہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں, سمجھ رہے, اس طرح بچوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں بعض, وہ ہوتے ہی ٹیڑے ہیں, ان کو نہیں سمجھ. باپ عزت دے رہا ہے, بیٹا آئیے بیٹھیے, ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اصول تو یہی ہے, اس سے بچے کو فخر ہوتا ہے میرا باپ مجھے عزت دے رہا ہے. لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ اس کی تربیت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھایا جائے. نبی نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کی تلقین کرو. 3 سال تک محبت سے بات کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. 10 سال ہو گئے, 3 سال میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب 10 سال میں محبت سے نہیں, اب کیا ہوگا, اب ہاتھ اٹھے گا, اب آنکھیں دکھائی جائیں گی. اور 10 سال میں بھی آنکھیں نہیں دکھائی نا, 15 سال میں آپ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ نے اپنا باپ پیدا کیا ہے, اپنی اولاد پیدا نہیں کی ہے. تو 10 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ نے نہیں کی سختی تو سمجھو یہ ماں باپ کا باپ بنے گا تھوڑے دنوں میں. تو نارملی شریعت کا حکم ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے, جو کہ بہت سے ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے, باپ خاص طور پر. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتا چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے, پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے, خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے, ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے. لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا, میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا, میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو بچوں کو جب پتا چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا ہے. تو شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا, تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو, ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی ہے. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق, یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں, اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں, آپ اس پر گواہ رہے. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں, کہا 2. کہا دوسرے کو کیا دیا ہے, کہا دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا, بولو ظلم. ماؤں کو بھی دیکھا ہے, ہم بھی اسی معاشرے میں پلے ہیں نا, بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اولاد میں فرق کرتی ہیں, بہت سے باپوں کو دیکھا ہے اولاد میں بولتے کیوں نہیں یار, بولنے پر پابندی لگی, اولاد میں فرق کر رہے ہوتے. ایک ایسا لاڈلا کہ وہ ہر غلطی بھی اس کی صحیح ہے, اور ایک سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا ہر صحیح کام بھی کیا ہے. تو یہ جیسے سوتیلا پن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, یہی سوتیلا پن بعض دفعہ باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کے ہر الٹے کام کو صحیح قرار دینا, تو اس سے جو دوسرا بچہ ہے نا اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا ابا, یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کا ابا ہے اور میرا ابا نہیں ہے, یہ ایسا سلوک کر رہا ہے. مائیں بھی کرتی ہیں, مائیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کام. اور کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, روکھڑا جو لے کر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. اولاد میں جو بچہ روکھڑا لائے گا اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے ماں باپ کی نظر میں معاف. جو بچہ کیا لے کر آ رہا ہے, بولو روکھڑا, اس کے صغیرہ کبیرہ سرن وعلانیتن, جو اس نے چھپ کے کیے, جو اس نے کھلے عام کیے, وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے, وہ گناہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے, تمام کے تمام گناہ والدین کی نظر میں کیا ہو گئے, معاف. کیونکہ یہ کیا دے رہا ہے, روکھڑا. دوسرا, اگر وہ اپنی سستی سے نہیں دے رہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, اللہ کے. بعض دفعہ روزگار نہیں مل رہا اس کو,
اس کی وہ آمدن نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا اتنے، تو اس کے ساتھ سوتیلا پن۔ بعض دفعہ بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ، بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو عزت دی، اس کو عزت دے رہے ہو، اس بچوں سے بھی عزت سے بات ہوتی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، بچوں سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا آئیے، بیٹا بیٹھیے، اور جو تمیز نہ ہو تو پھر باپ ایسے بات کر رہا تھا، گدھے کدھر سے آ رہا ہے، اس طرح گدھے سے کیا شروع ہوتی ہے؟ بات شروع۔ تو بچے کو جب یہ اخلاق سکھاؤ گے تو وہ کہاں انسان کا بچہ بنے گا؟ وہ گدھا گدھا سن سن کے اس کو یہ بہم ہوگا شاید میں کیا ہوں، میں گدھا ہی ہوں۔ حرکتیں اس کی، وہ چیخے گا بھی کس طرح سے؟ بولو نا، وہ گدھے کی طرح چیخے گا۔ اچھا بعض لوگوں کو یہ گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے چیختے بہت ہیں، بیوی بھی بہت چیختی ہے، بچے بھی بہت چیختے ہیں، تو یہ بات بھی وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ زیادہ چیخ رہے ہو۔ دیکھو گھر میں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ ماحول چاہتا ہوں، بنانا پڑتا ہے وہ ماحول۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں گالی گلوچ نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ اپنی آواز پہ کنٹرول کرو۔ جب کسی کو سمجھاؤ آرام سے۔ اگر آپ گھر میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح آتے ہو اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہو، ہاں ہو یہ ایک دم شروع، اور گدھا کسی کو گھوڑا کسی کو کتا، اور یہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہو آپ گھر میں آ کے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، تو یہ بدتمیز بنایا کس نے؟ تمیز پہ بیان ہو رہا ہے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ، یعنی یہ گھر میں سیٹ اپ چل رہے ہیں۔ بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے چیخ کر۔ تبھی آپ نے دیکھا کیسے کہتے ہیں شٹ اپ، کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ، کہتے ہیں نا، تو یہ آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں، اتنی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے جواب آتا ہے میں نہیں چپ ہوں گا۔ اس لیے کہ جب آپ چیخ لیے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیے سے نماز میں کہا وعلیکم السلام، تو ساتھ والے نے کہا بے بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی، ابے تو بھی تو بولا ہے۔ تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا، شکر ہے، تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز۔ تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو، سمجھتے نہیں ہو بات کو۔ پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی، وہ نہیں سنے گی۔ میری والی نہیں سنتی، آپ کی والی کہاں سنی؟ وہ نہیں سنے گی، وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی ہے، یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے، اسٹائل ہی۔ تو جن گھروں میں خاموشی کا ماحول ہے، وہاں جو عورتیں رخصت ہو کے جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کیا ہو جاتی ہیں؟ خاموش۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہاں تو کوئی بات ہی آرام سے کرتے ہیں، سب عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وہاں بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟ خاموش، بات کریں گے آرام سے۔ تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے، یہ خاموشی جو ہے، خاموشی سے مراد آرام سے بات۔ قرآن نے کیا کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پس رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ قرآن کہہ رہے سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز۔ گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل غلط ہوتا ہے۔ گدھا بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے، جو کتا کر رہا ہے، جو بلی کر رہی ہے۔ بلی میاؤں میاؤں کر کے بتاتی ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے، کتا بھو بھو کر کے بتاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھوڑا کسی اور اسٹائل میں بتاتا ہے۔ وہی بات گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے، بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیکن جب کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو میرے پراٹھے بھی کھا لے مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، خاموش، چیختا بہت ہے نا۔ تو کبھی کبھی انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، چیختا ہے۔ یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے، لڑائی ہوئی تو آوازیں بلند ہو گئیں، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے۔ نارملی جب گھر میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے بات نہیں کرتے، اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق، ہاں ہاں ہو، گھر میں جاتے ہی ایک دم اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہم نے بھی دیکھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہاں ہو ہی گپ شپ ہو رہی ہے، لطیفے بھی چل رہے ہیں، گھر میں جیسے ہی گئے ایک دم کیا ہو گئے، ایک دم ایسا چہرہ بن جاتا ہے جیسے بہت ہی کوئی سینئر پرسنالٹی، اور بہت ہی ان سے تو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی بات کرنے کے لیے۔ تو حالانکہ نبی کا معاملہ بالکل الٹ تھا، آپ باہر بھی اخلاق اچھے لیکن گھر میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق۔ تو اپنی ذمہ داری پوری کرو بھائی، نان نفقے کی بھی، اخلاقیات کی بھی، ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سیدھا نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑی بہت خامی تو ہر ایک میں ہوتی ہے، برداشت کرو، اور اگر ناقابل برداشت ہوتی ہے تو پھر اسلام نے کیا اجازت دی ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ پھر پولیس کا کیس نہیں ہے یہ، پھر کیا ہے؟ بچہ پٹے گا، پھر کیا ہوگا؟ بولو، پٹے گا۔
وہ ایک دن کیا ہوا, ہمارے ایک دوست کا پھڈا ہو گیا کسی سے, تو پھڈا جب ہو گیا تو وہ غلطی انصاف کی تھی, جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی. اب جس ہی ختم ہو گئے, بڑا کہتا تو اپنی ذمہ داری پہ پٹائے جا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی, ایک ریلیشن ہے, پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے, صلہ رحمی کا تقاضا ہی ہے, لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ دونوں اکٹھے پٹ رہے ہوں, یہ نہ ہو. تو پہلے دیکھ لو کہ ڈولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں. تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی. تو اس کو جب پتا چلا نا, اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پکڑ کے, تو میری دوستی تھی, میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو صفائی کر لیتے. تو میں جب اس کے پاس گیا, ان کے گھر گیا میں, تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے. میں نے کہا ہوا تو یہ ہے. اس نے کہا زید پٹے گا. زید, الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے. میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں. کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا. اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا زید پٹے گا. زید, یہ خبر ہے, یہ نیوز ہے, کچھ بھی ہو جائے زید. اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا میں پھر مزہ آتا نا, لیکن پھر وہ کہے گا مفتی صاحب پٹے گا. میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا. تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, یار پہلے ذرا سمجھو بات کو, میں معذرت کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں, کہہ رہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب, لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا اٹھایا. کہہ رہے غلطی اس کی ہے نا. میں نے کہا زید پٹے گا. تو مجھے یہ واقعہ کم از کم 14-15 سال پرانا ہے, لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. کہہ رہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا. سمجھ رہے ہو. خیر نہیں پیٹا, پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, مائیں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں, سب کچھ خرچے پورے ہو گئے, پارک بھی لے کے گھمانے بھی لے جاتے ہو, کبھی ہوٹلنگ بھی کر دی, کبھی غبارے بھی دلا دیے, کبھی پاپڑ بھی دلا دیے, کرارے پاپڑے دلا دیے آپ نے, ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو, لنچ بھی دے رہے ہو, صبح اسکول میں, رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ کی, گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو. اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا, جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے اب بھی نہیں پٹے گا. یہ ہمارا اختلاف ہے. اب سمجھ میں آیا. ہم کہتے ہیں اب بچہ پٹے گا, اب چترول لگیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے, اپنی اولادیں پیدا کی ہے. اب بھی نہیں پٹے گا, اس کا مطلب ہم خانسامہ ہیں. پھر ہم کیا ہیں پھر, بلکہ خانسامہ بھی ہم سے. یا تو ہم کو تنخواہ دو اس کی, پھر آپ بیوی بچوں سے بولے میں تو خدمت کر رہا ہوں نا اس کی, مجھے کیا چاہیے, تنخواہ چاہیے. تنخواہ دو کہیں سے بھی لا کے کما کے, یہ گھر دیا ہوا میں نے, کرایہ نکالو اس کا, بچوں کو رکھا ہے آپ نے گھر میں, کرایہ دے بھائی. جیسے میں ڈاروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی ہے, تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. میں ڈاروین سے یہی کہتا ہوں نا یار, ہم بندر سے انسان بنے تو دم کہاں گئی, تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سائیکل کی دکان کھول, پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایہ دے. بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آ کے بھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں, تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایہ چاہیے, اور جتنے انڈے پراٹھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا. زید اس کنڈیشن میں کیا ہوگا, زید پٹے گا. تو اسٹائل بڑا ٹائٹ, نقصان نہیں ہے. تو اگر ایک عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, اسی دوران پریگنینسی ہو جاتی ہے, تو نہ پہلے بچے کو کوئی نقصان ہے نہ دوسرے کو. آپ دیکھیں گے کہ دوسرا ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ صحت مند پیدا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت یعنی بچے کو جب فیڈ کراتی ہے نا یا حمل سے ہوتی ہے, تو اس کی خوراک پر توجہ دینی چاہیے. صرف بیانات سنا دینا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی جنت میں جائے گی, تو شریعت نے یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ اس کو کھلانے پلانے پر بھی توجہ دو. اور خوراک کی دو قسمیں, ایک ہوتی ہے کوالٹی والی خوراک, ایک ہوتی ہے کوانٹٹی والی. آپ نے اس کو 6 بریانی کی پلیٹیں کھلا دی تو خوراک تو پراپر مل رہی ہے, مگر یہ جیسے بعض خواتین چاہتی ہیں نا ہمارے دودھ زیادہ پیدا ہو, بچے کو پورا نہیں ہو رہا, تو ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے دودھ بڑھ جاتا ہے. وہ دودھ کوالٹی کے اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھتا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا. کوالٹی کے اعتبار سے جب بڑھے گا جب اس میں پروٹین والی چیزیں کھائی جائیں, انڈے منڈے کھائے جائیں, مچھلی وچھلی کھائی جائے اپنے خرچے پہ. اب میرے کو فون کریں گے یار میں نے آپ کے, اس طرح بھی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں مجھے. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, اللہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ جتنا گنجائش دیتا ہے بس اسی حساب سے بچے سب کے سیٹ. ہم نے ایسے دیکھے ہیں گاؤں دیہاتوں میں صرف روٹی پہ ہی چل رہے ہیں. بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا تیرے کو کیا پرابلم ہے, اگر میرے پیدا ہونے سے تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اتنے وزنی بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں بھی فٹ فاٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ان خوراکوں کا بھی زیادہ مسئلہ نہ بناؤ. اللہ نے گنجائش دی ہے تو خوراک کھلاؤ, نہیں دی ہے تو بولو بھائی میں بھی یہی سوکھے پاپے کھا رہا ہوں, تم بھی سوکھے پاپے کھاؤ, تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بہتر خوراک جو پریگنینسی میں ماں کے کھانے کی ہے یا بچے کو جو فیڈ کرانے والی ہے, جو ہٹو بچوں قسم کی خوراک ہے, دودھ کو گرم دودھ میں کھجوریں بھگو دو,
اور بیگم سے بولو صبح اس کو کھا لو، اللہ کا واسطہ اس کو صبح کھا لو، وہ نہیں کھائے گی۔ خواتین کو اپنی مرضی کی چیز کھلانا کسی کے باپ میں اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اتنی بہترین خوراک ہے، اس کو بیگم کو مشورہ دو، بیگم یہ کھجوریں میں خرچے پہ لے کر آیا ہوں، حلال کی کمائی ہے، یہ دودھ ہے حلال، ڈبے کا دودھ نہیں، بھینس کا جو دے رہی ہے یا بکری کا یا گائے کا جو بھی ہے، اس کو بوائل کر کے گرم کر کے اس میں کھجوریں ڈال دیں، گٹلی نکال دیں، صبح بیگم سے بولے اللہ کا واسطہ تجھے میں پیسے دوں گا، یہ کھا لے تو، کیونکہ کھاتی نہیں ہیں عورتیں، ان کو کھانا وہی ہے جو ڈبل روٹی ہیں چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانی ہے ان کو نا، تو صحتیں برباد خود کی بھی ہیں۔ جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں نا تو آپ میں کارب جو ہے نا گلوکوز کی وہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی بھوک ختم، جو پروٹین چاہیے تھے اب وہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو دودھ میں جو پروٹین، پھر بچے بیمار ہوتے ہیں اس خراب دودھ کی وجہ سے، پھر ڈاکٹروں پہ خرچہ، ایک عذاب میں پڑ گیا۔ دیکھو جو آپ بکری پالو نا، جو بکری کا بچہ ماں کی فیڈ پہ ہوگا، جوان ہونے سے پہلے ڈاکٹر کی تک جانے کی ضرورت، ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوگا۔ جو بچہ ماں کی فیڈ پر ہو اور ماں کا دودھ صحت مند ہو، وہ صحیح چیز کھا رہی ہو، ڈبل روٹیاں پاپے نہ کھا رہی ہو، تو وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب خرابی کہاں آ رہی ہے؟ فیڈ میں خرابی ہے، یا تو دودھ نہیں مل رہا اس کو، یا ڈبے کا لگوایا ہوا ہے، یا دودھ تو ہے مگر وہ دودھ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی کمی پوری کرے، وہ دودھ جو ماں کھائے گی وہی دودھ وقفہ کر لیتا ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حمل ٹھہرنے سے پہلے، ٹھہرنے کے بعد اب اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو حیات اور زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ جب اللہ نے ایک سلیکٹ کر لیا ہے نا تو اب اس کی آپ نہیں کر سکتے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک انسان کو دنیا میں آنے سے روک رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، سورہ فاتحہ میں بار بار حکم دیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اگر پولیس سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا ایک ہی جیسا ہوتا، ایک ہی طرح کی مدد ہوتی، تو پھر ہم یوں کیوں کہتے ہیں اللہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ اور قسم کی ہے، اور پولیس سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ الگ قسم کی ہے۔ یہ دو قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ آج کے مشرکین نے دونوں قسموں کو گڑبڑ کر دیا ہے اور شرک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت، آپ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے، کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے، عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا۔ یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ 90 سال کے ہو گئے، تھوڑی بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا؟ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے۔ ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر، یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڈھی بھی ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو، تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا، کیا مطلب کوئی دوا مانگ رہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے، اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے، یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل۔ دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا، یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے۔ اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔
مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو آپ تمیز سے، یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں، یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا، ابا کے سامنے صرف ادب تمیز۔ سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے۔ لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کس کو کرو؟ آدم کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا؟ تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے۔ تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا۔ مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسباب سے ہٹ کے بھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے کس میں گڑبڑ کر دی۔ جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ، اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا۔ کہتے نہیں، اللہ نہیں بنایا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے، اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے۔ اللہ نے ان کو کیا دے دیے؟ اختیارات۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، کسی کو نہیں دی اختیارات۔ مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہے، نا 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 نا، جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، خود مختار کہاں سے ہو گئے؟ جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں عطائی اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ذاتی ہیں اور بزرگوں کے پاس عطائی ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہ، کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، حکومت جب اپنے اختیارات تقسیم کرتی ہے تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اپنے وزیروں کو بھی کچھ اختیارات دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے کہ کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے، لیکن حکومت نے وزیر بنائے ہوئے ہیں۔ بجلی کے وزیر وابڈا والے ہوتے ہیں نا، یہاں وابڈا ہوتا ہے، تو جب بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کا دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ جاؤ گے وابڈا والوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ، بد دعائیں دو گے، خدا کا واسطہ اس پنکھے کو بھی چلتا ہوا دکھا دو، یہی کہو گے نا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر اعظم نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ جب چاہیں بجلی بند کر دیں، جب چاہیں بجلی کھول دیں، یہ اختیارات دیے انہوں نے۔ یہ اللہ سے پوچھنے کے، یہ وزیر اعظم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، اگرچہ اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ جب چاہے ان سے اختیارات لے بھی لے، لیکن وزیر نے ان کو مختار بنا دی ہے خوش ہو کے۔ آج کل تو وزارتیں خوش ہو کے ہی ملتی ہیں نا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خوشی میں ان کو وزارت ملی ہے، کیونکہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دنیا کا ہر فن آتا ہے۔ جب بھی بات کریں گے تو اس میں ٹیکنیکل لحاظ سے بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، لہذا ٹیکنالوجی سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ وزیر تعلیم کو دیکھ لو، ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے، ان کا انٹرویو آ رہا تھا تعلیم کے بارے میں، انہوں نے کہا یار مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا وزیر تعلیم تھے بھائی۔ اس نے کہا جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں۔ جب وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا، اب تو ہم پھر بھی کیا ہو گئے ہیں؟ ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ خوش ہو گئی تو اختیارات دیے ہیں،
تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی، لم یکن لہ ولی من الذل۔ دیکھو حکومت جب اختیارات دیتی ہے کسی کو تو اس لیے دیتی ہے کہ حکومت اکیلی سارے کام نہیں کر سکتی، ورنہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر رش لگ جائے گا، وزارت صحت کا بھی رش، جس کو صحت کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوگا، جس کا پانی کا نل کا کھلوانا ہے وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو ایک وزیر اتنے سارے کام کہاں سے، جو اس کے تو جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا آج کل، تو اتنے سارے کام کہاں سے کرے گا ہے بھائی؟ تو اتنے سارے کام اکیلا انسان کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو اپنے اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں لوگوں کی فریاد سنتا ہوں، ہر ایک کی فریاد سمجھتا ہوں اور ہر ایک کی بگڑی بنا سکتا ہوں۔ لہذا مجھے اپنے اختیارات میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب محتاج ہو۔ تو یاد رکھو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق، پہلے زمانے میں لوگ خط لکھوایا کرتے تھے نا، کیونکہ اتنے آداب آتے نہیں تھے، نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوتا تھا نا، تو لوگ کاتب کے پاس جاتے تھے، بھائی اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہوں، اپنے ابا کو خط لکھ رہا ہوں، ذرا لکھ۔ تو کاتب سے کہتے تھے نا بسم اللہ لکھ، اب یہ لکھ، خداوند کریم سے خیریت مطلوب، خیریت مقصود کے بعد عرض ہے کہ خداوند کریم سے امید ہے کہ آپ کی خیریت سے ہوں گے، بعد از خیریت جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ جو بھی القابات لگوا دے۔ تو آپ کس سے کہتے ہو؟ قلم سے کہتے تھے کہ بھائی تو لکھ، کیونکہ لکھتا کون ہے اصل میں؟ تو قلم لکھتا ہے۔ آپ کس سے کہو گے؟ کاتب سے۔ حالانکہ کاتب خود نہیں لکھ رہا، قلم سے کام لے رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قلم اس کے ہاتھ میں مجبور ہے، ایک نقطہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، جدھر کو گھمائے گا ادھر کو گھومے گا۔ ساری زندگی چیختے رہو گے نا قلم کو کہ لکھ، قلم کہے گا بھائی جب تک کوئی کاتب اٹھا کے مجھے گھمائے گا نہیں، میرے اندر لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کاتب سے لکھوایا جاتا ہے، مدد کاتب سے طلب کی جاتی ہے، قلم سے نہیں کی جاتی، اس کو نہیں پکارا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے کام اپنے فرشتوں سے لیے ہیں اور لیتا ہے، لیکن وہ ایسے جیسے فرشتے ایسے اللہ کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں جیسے قلم کس کے ہاتھ میں؟ کاتب کے ہاتھ میں۔ ایسے فرشتوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، جدھر کو چاہے گھما دے اللہ اسے حکم دیتے ہیں، جا بھائی موت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی جا کے موت روح قبض کر کے لے آ۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے فرشتے کو اختیار ہے، جب چاہے آپ کو موت دے دے، جب چاہے آپ کو حیات دے دے، وہ نہیں دے سکتا۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح جائے گا، جس کو مارنا ہوگا اس کو مار کے آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی موت کے فرشتے سے نہیں مانگی جاتی، کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ آپ یہ نہیں کہتے اے موت کے فرشتے تو نکل جائے یہاں سے، کیا خیال ہے؟ کہتے ہو بھائی اللہ سے دعا مانگتے ہو، کیونکہ فرشتہ تو اللہ کے ہم مجبور ہے۔ جبکہ مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیغمبروں سے جو کام لیتے ہیں، تو کیا مطلب اللہ نے خوش ہو کے پیغمبروں کو بھی اختیارات دے دی، اختیار دے دیے، پیغمبر جو چاہے کرتے رہے۔ مجازن نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ جبریل کی طرف، مجازن، حقیقت نہیں ہوتا ایسے۔ بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ پیغمبر کو اختیارات نہیں ہیں، تو پیغمبر نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اسباب کے تحت آتا ہی ہے۔ ارے یہاں بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنٹیفک لاجک ہو سکتی ہے اس کی؟ بولے نا، نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں جب پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہمیں اولاد اور ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے، اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ بھی تو اسباب سے ہٹ کے ہے نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، اژدہا بنا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کے ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس لوٹ جاتی۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم اتنے سارے کام کر سکتے تھے حالانکہ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، تو اگر ہم ان کو دعا میں پکاریں گے تو ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے جواب دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں تاکہ عقیدہ تو کم از کم درست ہو جائے نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو پیغمبر کا وہ عمل جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، وہ پیغمبر کا اپنا عمل تصرف نہیں ہوتا، وہ خالصتاً کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اس میں صرف پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے،
پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں تھا کہ جب لاٹھی کو پھینکتے ہو سانپ بن جاتی ہو، نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی لاٹھی پھینکنے کی باری آئی موسیٰ علیہ السلام نے وہی کا انتظار کیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، میں اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سانپ بناؤں گا، اپنی قدرت سے جب چاہوں گا پتھر سے 12 چشمے نکال دوں گا، اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سمندر پہ مارو گے، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا دے، تو اپنی ہی بنی ہوئی لاٹھی کو جب سانپ بنتا دیکھتے تو گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتے۔ آپ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ سورہ طٰہٰ میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، پتے ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بہت سارے کام ہیں، ان میں سانپ بنانے کا کہیں بھی تذکرہ بولو نہیں۔ یہ سارے کام لاجک کے تحت ہوتے ہیں نا، ٹیک لگاتا ہے انسان، یہ لاجک ہے، سائنٹیفک لاجک ہے اس کی، درختوں سے پتے جھاڑتا ہے انسان، یہ لاجک میں آتی ہے چیزیں۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا کسی لاجک میں نہیں آتا، یہ سائنٹیفک یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے اسباب کی دنیا میں۔ جادوگروں نے جو کیا نا وہ نظر کو دھوکہ دیا، حقیقت میں نہیں بنایا، اس پہ میں ابھی آتا ہوں، حقیقت میں تھوڑی بنایا۔ جادوگروں نے جو لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئی، تو قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واقعی سانپ بن گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے دماغ کو ایسا مسمرزم کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں لگا، خیال یخیل، خیالی دنیا میں لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں اور ان کی طرف لوٹ رہی ہیں، حقیقت میں نہیں بنی تھی سانپ، دیکھنے میں لگ رہی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا دیکھنے میں